جی پیارے پاکستانیوں، آپ پر سلامتی ہو۔ میں تیمور یوسفزئی ہوں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں سینئر تجزیہ کار مصطفیٰ خان صاحب۔ کافی دنوں سے ایک خبر ہے اور گردش کر رہی ہے، اور مسلسل جو ہے نیوز گروپس میں یہ خبر آ رہی ہیں بریکنگ نیوز کے طور پہ، لیکن سورسز کے مطابق ہیں، ابھی آفیشل کوئی اس کے حوالے سے کوئی نیوز نہیں آئی۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن میں ایک اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت جو ہے چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ صاحب نے کی ہے، اور اس میں سیکرٹری وزیر داخلہ جو اس وقت وزیر داخلہ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے بھی اس میں شرکت کی۔ وفاقی اور صوبائی جو پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے کہ 3 سال کے لیے الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے۔ اس کی پروپوزل اس اجلاس میں پیش کی گئی ہے، اور اس کو ابھی نوٹس میں لایا جا رہے ہیں، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے کچھ پوائنٹس اس میں پیش کیے ہیں کہ کس وجہ سے، کس ریزن سے یہ الیکشن جو ہے 3 سال کے لیے یہ ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ کہ پاکستان میں الیکشن ہونے ہی نہیں جا رہے۔ میرے ذرائع یہ ہے کہ پاکستان میں ایک قومی حکومت کی تشکیل کے لیے صلاح مشورہ جاری ہیں، اور اس ٹائم پاکستان میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ میں بتا دوں کہ جس جماعت کو اس انتخابات میں لانا ہے اور جس کو اقتدار جو اس کے سپرد کرنا ہے، تو اس ٹائم وہی جماعت الیکشن میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے، عوام میں جا سکے، عوام سے ووٹ لے سکے، اپنے الیکشن کمپین چلا سکے۔ اس لیے الیکشن کا ماحول بنتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میری ذرائع کے مطابق ہماری جو ادارے ہیں، جو ہماری حکومتی مشینری ہے، جو مسلم لیگ نون کو اقتدار میں لانے کے لیے انہوں نے آئین شکنی بھی کی ہے، اس میں بتاؤں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس 50-60 سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ باقی جو ان کے اتحادی جماعت MQM کو جو انہوں نے ساتھ ملایا ہے اپنے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت الیکشن چاہتے ہی نہیں ہیں۔ مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات ملتوی کر دیے جائیں، اور مولانا صاحب کا پریشر ہے اس ٹائم کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے، اور نون لیگ بھی اس ٹائم انتخابات سے بھاگتی نظر آ رہی ہے۔ اور جب یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں، اس کی وجہ سے اب جو اس قسم کے جو اجلاس ہو رہے ہیں وہ انتخابات کو ملتوی کرانے کے لیے ہو رہے ہیں۔ اب ملتوی کرانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ دیکھیں، سینٹ میں قرارداد پاس ہوئی تھی کہ انتخابات جو ہے نا ملتوی کرائے جائیں، اور سینٹ باقاعدہ پارلیمانی امور نے خط لکھ دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ جی آپ انتخابات ملتوی کریں۔ انہوں نے جواب دیا سینٹ کو، چیئرمین الیکشن کمیشن نے، کہ جی ہم انتخابات ملتوی نہیں کروا سکتے۔ دیکھیں، جو سینٹ ہے وہ آپ کی ایک آئینی ادارہ ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو پچھلے دنوں تاحیات نااہلی کا جو انہوں نے ججمنٹ دی، فیصلہ دیا، وہ بھی انہوں نے پارلیمنٹ میں جو بل پاس کیا گیا تھا 5 سال کے لیے، اسی کو انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کروائی تھی۔ تو یہ ایک سینٹ نے ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے۔ اب یہ ادارے آپس میں پھر ٹکراؤ کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس ٹائم اگر سینٹ جو ہے وہ طلب کرتی ہے چیف الیکشن کمیشن کو کہ جی آپ نے ہمارے آرڈر پہ اوبے کیوں نہیں کیا، تو وہاں پر چیف الیکشن کمیشن جو ہوگی وہ بے بس نظر آئے گی، اور کیس پھر سپریم کورٹ میں جائے گا۔ پھر چیف الیکشن کمیشن جو پریشر میں آ کے استعفیٰ دے دیں گے۔ جب وہ استعفیٰ دے دیں گے تو آپ کی الیکشن کمیشن تحلیل ہو جائے گی۔ جب الیکشن کمیشن تحلیل ہو جائے گی تو الیکشن کمیشن کی تشکیل کے لیے آئین نے ایک طریقہ کار واضح کیا ہوا ہے۔ آپ اس طریقہ کار کو فل کرنے کے لیے آپ الیکشن کمیشن کی تشکیل کے لیے پھر اپوزیشن حکومت کی مشاورت شامل ہوتی ہے۔ یہ ایسا پروسیس ہے جو آپ کے الیکشن کرانے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر مجھے بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب جنہوں نے کہا جی پتھر پہ لکیر 8 فروری، تو وہ پتھر کی لکیر چیف جسٹس صاحب کو پھر اپنے خود ہی مٹانی پڑ جائے گی، اس لیے کہ جب الیکشن کمیشن نہیں رہے گا تو سپریم کورٹ کس کے ذریعے پاکستان میں انتخابات کروائے گی؟ اور میرے ذرائع سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ بھی، ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ انتخابات، ایک بہت بڑی پارٹی جو تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی ہے، آپ اس پارٹی کو اگر آپ میدان سے آؤٹ کرتے ہیں، انتخابات کے میدان سے باہر نکالتے ہیں، تو قوم اس انتخابات کو تسلیم نہیں کرے گی۔ جب قوم تسلیم نہیں کرے گی تو آپ کے ملک میں کس طریقے سے ڈیموکریسی جو ہے وہ آ سکتی ہے؟ یہ اصل وجوہات۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر الیکشن ملتوی ہو جائیں، اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا؟ اس وقت جو سینیریو ہے، جو اس ٹائم جس طریقے سے تحریک انصاف کو بالکل جو انہوں نے مائنس کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب ویسے ہی مائنس ہو گئے ہیں، وہ اس انتخابات میں کنٹسٹ ہی نہیں کر سکتے، تو میرا خیال اگر انتخابات ملتوی ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا، اس لیے کہ تحریک انصاف اس اپنے آپ کو جو ہے دوبارہ سے پریپیئر کر سکتی ہے، اور جو ان کو وکلا کی ٹیم ہے تحریک انصاف کی، بڑے منجے ہوئے وکلا ہیں ان کے، سینئر اور تجربہ کار ہیں، وہ عمران خان کو مقدمات سے بری کرانے کی پوری کوشش کریں گے، اور عمران خان تاکہ جیل سے بیل آؤٹ ہو کے باہر آئیں، اس کے بعد وہ اپنی تحریک انصاف کو جو ہے
دوبارہ سے بلٹ اپ کریں گے اور اپنا نشان جو ہے واپس لیں گے. جب تحریک انصاف انتخابات میں آئے گی، حصہ لے گی، تو پاکستان کے اسی انتخابات کو تسلیم کیا جائے گا، ادروائز قوم تسلیم نہیں کرے گی. اس ٹائم 24 کروڑ عوام کا فیصلہ ہے. آپ جا کے آپ گراؤنڈ میں کمپین چلائیں. آپ ابھی گئے ہوں گے، آپ نے لوگوں کے تاثرات لیے ہیں، لوگوں نے کیا تاثر دیا آپ بتا دیں. لوگوں نے تو یہی تصور، ہاں اس دفعہ ایک یونیک سی بات یہ ہے کہ بہت سے عوام یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس دفعہ الیکشن میں ووٹ کاسٹ نہیں کر رہے، نہیں کریں، ہم ووٹ نہیں دے رہے، اور جو دے رہے ہیں ان میں سے 90% پی ٹی آئی کے نکل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ ریالٹی ہے، میرا بھی عوام سے یہی مطالبہ ہے کہ پوری قوم انتخابات کا بائیکاٹ کرے. اب آپ نے میرے پچھلے پروگرام بھی دیکھیں، میں قوم کو کہنا الیکشن کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ یہ الیکشن ہونے ہی نہیں جا رہے. جو نام نہاد جمہوریت مسلط کی جا رہی ہے اس ملک میں، ایک امریت مسلط کی جا رہی ہے. اس سے بہتر ہے قوم اس انتخابات کا بائیکاٹ کرے، کیونکہ اس کا سارا خمیزہ اس قوم کو بھگتنا پڑنا ہے اگر یہ انتخابات ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ابھی یہ ایکٹیویٹیز کچھ، اس کو ہم نیا چینل تو نہیں کہہ سکتے، 2 سال پہلے میں نے بنایا تھا، لیکن یہ ایکٹیویٹیز ہم نے اس پہ ابھی تھوڑی سی کنسسٹنسی کے ساتھ، سینئر تجزیہ کار کے ساتھ ہم نے یہ شروع کی ہیں. آپ ہمارے ویورز کو کس الفاظ میں قائل کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں؟ دیکھیں، میں اپنے ویورز کو یہی کہوں گا کہ آپ ہمیشہ اسی چینل کو دیکھیں جو چینل عوام کی نمائندگی کرتا ہو، عوام کی رہنمائی کرتا ہو، اور وہ بات کرتا ہے جو حق سچ پر مبنی ہو، جو قانون اور آئین کی بات ہو. ہم کسی پارٹی سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم اپنے اداروں کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہم اپنے جو پولیٹیکل جماعتیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں. مگر ہمارا یہ جو چینل یہ انہوں نے ہمارے تیمور یوسفزئی صاحب نے لانچ کیا، ہم اصل میں آئین کی بھی پاسداری چاہتے ہیں، قانون کی بھی پاسداری چاہتے ہیں، اور اس ملک میں ہم حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں. ہم وہ تبدیلی چاہتے ہیں، وہ آئین چاہتے ہیں جو عوام کو ڈیلیور کرے. افسوس کی بات ہے کہ 77 سال سے ہمارے عوام کے بنیادی حقوق سلب ہیں. ہمارا آرٹیکل 38 سسپینڈ ہے. اگر ایک انتخابات 90 دن میں نہیں ہوتے، آئین شکنی ہوتی ہے. کوئی آئین کا انحراف کرے اس کو سزائے موت کی سزا سنائی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ 77 سال سے عوام کا آئین بھی سسپینڈ ہے، اور جن لوگوں نے عوام کے بنیادی حقوق جو ہے نا معطل کیے ہوئے ہیں، ان سے محروم کیا گیا ہے، ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لا کے ان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارا چینل عوام کو اویئرنیس دے رہا ہے. اس سسٹم میں جب تک تبدیل نہیں ہوگا، عوام کا مقدر نہیں بدلے گا. لہذا آپ اس سسٹم کی تبدیلی کے لیے نکلیں. آپ ان لوگوں کو، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں کو ووٹ مت دیں جن لوگوں نے آپ کو بنیادی حقوق سے محروم کیا ہے، آپ کو بھوک، افلاس، غربت کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. آج آپ کا بچہ کرائم کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کے پاس ڈگری ہے، اس کو روزگار نہیں مل رہا. روزگار لینے کے لیے آپ کو ایک MNA MPA کے دروازے میں دھکے کھانے پڑتے ہیں. خدا یہ آپ کے پاس آخری وقت ہے. 2024 کا الیکشن اگر ہوتا ہے تو آپ نے ان لوگوں کو منتخب کرنا ہے جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، جو عوام کے لیے اسمبلی میں جائیں، عوام کی خدمت کریں، عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں. تو میرا یہی پیغام ہے تیمور صاحب آپ کی چینل کے وساطت سے. جی اجازت چاہوں گا، اور اجازت لینے سے پہلے آپ جائیے گا، یہ لاسٹ میں ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو. چاہت فتح علی خان صاحب کے ساتھ آج ہمارے سینئر رپورٹر عمر گردیزی صاحب نے ایک ویڈیو شارٹ کلپ ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن میں آج اپنی نئی پارٹی بنانے کی استدعا کر دی ہے. تو یہ کلپ بھی جاتے ہوئے دیکھتے جائیں. شکریہ جی، السلام علیکم. ووٹ آپ نے بالکل جا کے دینا ہے، ہر ایک نے جا کے جی دینا ہے. ٹھیک ہے جی، جس پارٹی کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آگے آپ کے لیے کام کریں گے، پاکستان کے لیے کام کریں گے، اور آپس میں لڑنا نہیں ہے. السلام علیکم.